شراب نوشی کیا ہے؟ شراب نوشی. قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ وحدہ لا شریک نے بڑا واضح آرڈر دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور بت اور یہ جو لاٹریاں ہیں، لاٹریاں جوئے والی لاٹریاں، یہ پلیت چیزیں ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بچو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اندر جوئے اور شراب کے ساتھ تمہارے دلوں میں نفرتیں اور بغض اور دشمنیاں پیدا کرے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے اور تمہیں نماز سے روک دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب بھی تم ان چیزوں سے نہیں بچو گے. نبی مکرم سید کونین نے فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، شراب سے بچو کیونکہ یہ تمام گناہوں اور بیماریوں کی جڑ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ آپ کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد شراب نوشی. میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَمَاتَ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا وَهُوَ مُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبَ فِي الْآخِرَةِ. جو آدمی دنیا میں شراب پیتا رہا اور اس نے توبہ نہ کی، توبہ کے بغیر مر گیا، قیامت والے دن کا وہ جو شراب طہورہ کا پاک نوری نوری سلسبیل اور کوثر کے چشموں کا جام ہے وہ اس سے محروم رہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس نے شراب پی اس کو قیامت والے دن طینۃ الخبال پلایا جائے گا. عرض کی آقا وہ کیا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا پسینہ. اور ایک روایت میں اسارہ کے لفظ ہیں، فرمایا کہ قیامت والے دن جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ اور خون اس شراب نوش کو پلایا جائے. اب اگلی بات سنیں اللہ کے نبی کی حدیث. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے تو بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کو ہم تصور میں ہی نہیں رکھتے اور اس کو دھیان میں ہی نہیں رکھتے. امام احمد بن حنبل حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک نے ارشاد فرمایا مدمن الخمر کعابد وثن، اوے ہمیشہ شراب پینے والا وہ اس طرح جیسے وہ بت کا پجاری اور بت کے آگے سجدہ کرنے والا. استغفر اللہ العظیم. ایک اور حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین لوگ وہ ہیں جن پر جنت حرام. مدمن الخمر، شراب نوش شرابیں پینے والا، والعاق لوالدیہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، والدیوس، اور دیوس دلہ آدمی، وَهُوَ الَّذِي يُقِرُّ السُّوءَ فِي أَهْلِهِ. یہ دیوس کون ہے؟ جو اپنے گھر میں برائی دیکھے، گھر میں بے حیائی دیکھے اور صرف نظر کر جائے. بیٹی کو دیکھے بیٹی برائی میں مبتلا ہے، بے حیائی میں مبتلا ہے، بیوی بہن یا وہ خواتین جو اس کی سرپرستی میں ہیں انہیں دیکھے اور وہ ان کی برائیوں اور ان کی بے حیائیوں کو دیکھ کر آنکھیں موند لے، اسے دیوس کہا. فرمایا ہر شخص بڑے سے بڑا گناہگار جنت میں جا سکتا ہے، لیکن یہ دلہ اور دیوس اور ہمیشہ کا شرابی اور ماں باپ کا حق، ماں باپ کا نافرمان، یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. غور کیجئے، آج خواتین کو یہ ورغلایا جا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. حالانکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے ایک عورت کی وجہ سے قیامت والے دن 5 مرد دوزخ میں جائیں گے.
اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا شوہر، 4 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ باپ، بیٹا، بھائی، شوہر۔ کون سا بیٹا، کون سا بھائی، کون سا شوہر اور کون سا باپ جس نے اس عورت کی بے حیائی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لی، نوٹس نہ لیا؟ اسلام کہتے ہیں اتنی نفرت کرو جتنی تم میں طاقت ہے۔ ہاتھ سے روکنے کی ہے تو روکو، وگرنہ زبان سے روکو، وگرنہ دل سے برا جانو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ بیٹا بڑے بڑے کام ماں سے منوا لیتا ہے، بھائی بہنوں سے بڑے بڑے کام منوا لیتے ہیں، تو بے حیائی کے ارتکاب کے حوالے سے یاد رکھیے یہ صرف ایک عورت ہی جہنم میں نہیں جائے گی۔ میرے دوستو، بڑا نازک وقت آ چکا ہے۔ آج کا یہ میڈیا، سوشل میڈیا، یہ خواتین کو، یہ انٹرنیشنل اربوں ڈالر اس پر لگائے جا رہے ہیں کہ خواتین کو ابھارو۔ اور معاشرے کے اندر ایک وقت ہوتا تھا جب جناب کوئی عورت گاڑی چلاتی نظر آتی تھی تو 10 بندے کہتے تھے کوڑی گڈی چلا رہی، عورت گاڑی چلا رہی ہے۔ یا کبھی کسی عورت کا ننگا سر ہو، 10 بندے کہتے تھے وہ دیکھو جی اس کے ماں پیو کتنے بغیرت ہیں، وہ اس کے بہن بھائی کتنے بغیرت ہیں۔ اور آج حالت یہ ہے بھائی بہن کو موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھائے گا، اس کے بال ننگے ہوں گے، اسے کوئی شرم نہیں آئے گی، اسے یونیورسٹی چھوڑنے جائے گا، اسے کوئی حیا نہیں آئے گی۔ بیٹا اور باپ اپنی بیٹی کو خود گاڑی میں لے کے جائے گا، درا حال ہے کہ وہ میک اپ کر کے اپنے تمام کے تمام چہرے کے نقوش لوگوں اور غیر محرموں کے سامنے عیا کر رہی ہوگی۔ اس کو کوئی غلط آج نہیں سمجھ رہا۔ اور دوستو، یہ برائی ہمارے دروازوں پہ آہستہ آہستہ دستک دینے کو آ رہی ہے، کیونکہ برائی معاشرتی طور پر پھیلتے پھیلتے گھر کے اندر آ جاتی ہے، پھر اس کا دروازہ نہیں روکا جا سکتا۔ لہٰذا ہر باپ، ہر آپ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت یہاں ہیں، اگر یہ ہزاروں لوگ اپنی اصلاح کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں دیوسی والا کام نہیں ہونے دیں گے، تو آپ یقین کیجئے معاشرے میں اسی طریقے سے اصلاح کے پہلو سامنے آتے ہیں۔ شراب نوشی کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ۔ آج ہماری دوستیاں بڑا بدماش شرابی ہو، ہم کہتے ہیں جی رکھے ہوئے ہیں اوکھے ویلے واسطے، آؤ ذرا شریعت کا حکم دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت فرماتے ہیں لا تعودوا شراب الخمر اذا مرضوا، اور جس وقت کوئی شرابی بیمار ہو جائے، ویسے عام مسلمان کے لیے حکم ہے کہ آپ اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اور جب آپ عیادت کے لیے جائیں گے جتنی دیر آپ قدم اٹھائیں گے، ایک ایک قدم پہ 70 ہزار نیکیوں کا حکم بھی ہے، اور ایک ایک قدم پہ 70 ہزار فرشتوں کی استغفار اور آمین کی روایتیں بھی آتی ہیں۔ لیکن دوستو، اگر وہ شرابی ہے جس کی عیادت کے لیے آپ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے شرابی کی عیادت مت کرو۔ اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لا تسلموا علی شربۃ الخمر، شرابی کو سلام تک مت کرو۔ شراب اتنا بڑا گناہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور عرض کی ہے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ شراب بنانے والوں، شراب فروخت کرنے والے، شراب خریدنے والے، اس کی قیمت کھانے والے، اس کے اٹھا کر لانے والے، جس کی طرف لے کر جائے پلانے والے اور اس کی طلب کرنے والے پر لعنت بھیجتا ہے۔ اور آپ بتا دیں کہ جو شراب اٹھائے، شراب بیچے، شراب خرید کر دے، شراب بنائے، شراب پیے، شراب کو شرابی تک پہنچا کر یا اس کو گلاس میں ڈال کر پیش کرے، وہ خود نہ بھی پیے، لے کر جائے، خرید کر دے، بیچے، اس کا پیسہ کھائے، سب لعنتی ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ لفظ لعنت ہمارے معاشرے میں اتنی عام کر دی گئی ہے کہ ہمیں کوئی لگتا ہی نہیں ہے
لعنت کا مطلب وہ شخص جو خدا کی رحمت کا حقدار نہیں رہتا۔ اس کام میں آج جو ہمارا نظر مجھے جو آ رہا ہے، علی علی کرنے والے لوگ، اور ایسے بدبختوں کو اللہ علی علی کی توفیق نہیں دیتا، ان کی زبان پر ڈی ڈی ادھر کے نعرے لگتے ہیں، علی علی نہیں کہہ سکتے، وہ ڈی ڈی۔ بازو میں کڑا پہن لیا لوہا، اور حالانکہ یہ بازو میں لوہا پہننا یہ بھی حرام ہے۔ مرد کے لیے سونا پہننا، مرد کے لیے بازو میں کڑا پہننا، لوہا پہننا، سوائے انگوٹھی کی چاندی کے مرد کوئی زیور نہیں پہن سکتا، کوئی بالی نہیں لگ سکتا، کوئی لاکٹ نہیں پہن سکتا، کوئی دھات نہیں پہن سکتا، اور کوئی کسی قسم کا دھاگا نہیں پہن سکتا۔ یہ سب ہندوؤں، مجوسیوں اور سکھوں کا طریقہ۔ بازو میں کڑا پہننا یہ سکھوں کی علامت، کیونکہ وہ 5 ککے اور 5 کاف یہ سکھوں کے مذہبی چیزیں ہیں، یعنی ان میں ایک کنگا، کچھا، کڑا، یعنی وہ کڑا پہنتے ہیں، ان میں سے ہر سکھ جو مذہبی ہوگا وہ کڑا پہنے گا۔ یہ سکھوں سے آئی ہوئی چیز ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس لیے میرے دوستو بڑے غور سے اور توجہ سے آپ نے یہ بات کو سننا ہے۔ تو میں نے کیا کہا، یہ بازو میں کڑا پہن لیا، ڈی ڈی حیدر کا نعرہ لگا دیا، شراب کی کپیاں 2 قطرے گرے، بارش شروع ہوئی، وہ چلو جی موسم بڑا پیارا ہے، شراب نوشی شروع ہو گئی۔ آؤ میری بات کو توجہ سے سنو، نبی کی امت میں سب سے زیادہ اگر کسی نے شراب سے نفرت کی ہے تو اس کا نام مولا علی ہے۔ مولا علی جاہلیت کے زمانے میں میرے نبی کا نسب اللہ نے شراب نوشی سے بچا کے رکھا۔ میرے نبی کے دادے پر دادوں کی سیرت پڑھیے، حضرت ابوبکر صدیق جاہلیت کے دور میں بھی کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، اور مولا علی آپ اور آپ کے والد جناب ابو طالب پوری زندگی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جناب حضرت عبد المطلب آپ نے شراب سے نفرت اس زمانے میں کی جب شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، اور سنیے مولا علی نے کتنی نفرت فرمائی۔ میرے مولا علی نے فرمایا کہ اگر ایک شراب کا قطرہ دریا میں گرے، دریا کا پانی خشک ہو جائے، اس خشک دریا میں پھر گھاس اگے، اس گھاس کو ایک بکری کھائے، اللہ کی قسم علی اس بکری کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ اے مسلمانوں، یہ مولا علی سے غداری ہے، یہ مولا علی سے دشمنی ہے، یہ بے وقوفی ہے کہ بندہ کہے کہ میں علی دا ملانگا پیندا چرساں پانگا، شراب بھی پینا تے نماز تو تنگا۔ خدا کی عزت کی قسم، مولا علی کا غلام پکا نمازی ہوتا ہے، مولا علی کا غلام سیرت و صورت کا طاہر ہوتا ہے۔ سنو سنو، امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جس کے منہ میں کبھی شراب کی بو آئی ہو اس کی زبان پہ ہمارا محبت کا نام نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ شرابی بدماش وہ اگر زبان سے آل بیت کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو جھوٹا دعویٰ ہے۔ کئی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ پھر اگر ہم نے ایسا کر دیا تو اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، جس وقت پہلے اسلام میں شراب حلال یعنی ممانعت نہیں تھی اس کی ابتدائی دور میں، تو اس وقت پی جاتی تھی۔ سونا پہننا مرد کے لیے جائز تھا۔ جب اس کی حرمت آئی، ایک صحابی کو پتا نہیں تھا کہ حرمت آ چکی ہے، انہوں نے اپنی انگلی پر انگوٹھی پہنی ہوئی تھی سونے کی، کسی دوسرے نے دیکھا تو کہا اللہ اللہ، جنتی کی انگلی پر جہنم کا انگارہ، بلکہ نبی پاک نے فرمایا کہ جنتی کی انگلی پر جہنم کا آگ کا انگارہ۔ یہ سننا تھا، اس سونے کی انگوٹھی کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ بعض صحابہ نے کہا جیب میں رکھ لے، کہا خدا کی قسم جسے مدینے والا انگارہ کہہ دے اسے میں جیب میں نہیں رکھ سکتا۔ میرے دوستو، ہم آج صرف کہتے ہیں نماز پڑھ لو، بھائیو داڑھی رکھ لو، بھائیو مسواک مار لو تو نماز پکے مسلمان ہو۔ میرے بھائیو، ان حرام کاموں سے بچنا یہ بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سونا پہننا چھوڑ دو،
حرام ہے، شراب حرام ہے. اتنی شدید تکالیف اور عذاب دیا جائے گا شرابی کو کہ اس کو جہنم کے اس کنویں میں ڈالا جائے گا جس میں ایسے ایسے سانپ ہوں گے کہ جو اندھے اور بہرے ہوں گے. اور ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اگر وہ ایک سانپ زمین کی طرف، دنیا کی طرف منہ کر کے سانس لے لے، زمین پہ کبھی کبھی سبزہ نہ ہوگے. سمندر کے پانی خشک ہو جائے، کنووں کے پانی کڑوے ہو جائے، دریاؤں کے میٹھے پانی کڑوے ہو جائے، اس قدر زہریلا سانپ. اور یا معلوم ہے شرابی کو یہ عذاب ہر وقت دیا جائے گا تا ایک آنکھ جھپکنے کی دیر تک بھی اس سے اس عذاب کو دور نہیں کیا جائے گا. اس لیے شراب نوشی سے توبہ کرنا یہی امن کا راستہ ہے. بتائیں اپنے ان دوستوں کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہ کریں، برائی کو دیکھیں تو فوراً بولیں. کسی تعلق دار کو اگر پتہ ہے کہ وہ برائی کر رہا ہے، برائی کے راستے پہ اصلاح کی طرف لے کے آؤ. اگر نہیں تو اس سے اپنا تعلق توڑ دو.